السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہم یہ جان نہیں سکتے، اگر ہم یہ نہیں جان پا رہے کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے، ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے اس بات پہ، بیکاز وی نو اباؤٹ کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے نیوز چینلز کو بتایا کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، پوری کوریج دی جا رہی تھی جب پروٹیسٹ ہو رہا تھا انڈیا میں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے KPK میں کیا ہو رہا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کو پچھلے 2 مہینے سے لاک ڈاؤن میں رکھا گیا ہے۔ انٹرنیٹ نہیں ہے ان کے پاس الیکٹریسٹی نہیں ہے، پراپر سورسز نہیں ہیں ان کے، وہاں سے کوئی ایک نیوز نہیں آ پا رہی یہاں پہ۔ جو لوگ وہاں جانا چاہ رہے ہیں ان کو جانے نہیں دیا جا رہا، جو نکلنا چاہ رہے ہیں ان کو نکلنے نہیں دیا جا رہا۔ یہ ایک ٹیبل ٹاک تھی جس کو بڑھا کر ایک پروٹیسٹ ہوا، اور پروٹیسٹ سے اب ہم انہی لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ان کو تشدد کیا جا رہا ہے۔ یہ جو چیز ٹیبل پہ بیٹھ کر سولو ہو جانی چاہیے تھی، اس کو گولیوں بندوقوں تک لایا گیا۔ ہمارے نیوز چینلز، ہمارے انفلوئنسرز، ہمارے جتنے لوگ، ہمارے رپورٹرز، ہمارے صحافی جو انڈیا میں پروٹیسٹ ہو رہا تھا تو اس وقت بہت زیادہ بول رہے تھے، بہت زیادہ ایکٹیو تھے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جب ہمارے اپنے ملک کی بات آتی ہے تو ہم اتنا خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ یہی آج لاسٹ اسٹیج ہے۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک پاکستانی بن کر، ایک مسلمان بن کر ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، ایک دوسرے کے لیے آواز بنیں۔ اس بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، بہت خوبصورت حدیث یاد آئی ہے کہ یہ امت نا، یہ ہماری امت مسلمان امہ جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر کہیں بھی کسی بھی ایک حصے پہ درد ہوتا ہے یا چوٹ لگتی ہے نا تو پورا جسم کانپ اٹھتا ہے، پوری جو جسم ہے وہ ویک ہو جاتا ہے۔ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے کسی حصے پر وار ہوا ہے، کسی حصے کو زخم پہنچایا گیا ہے، کسی حصے کو درد پہنچایا گیا ہے۔ لیکن ہم ایسے بے حس ہو گئے ہیں کہ ہماری امت کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، بٹ وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی تھنگ۔ ہمیں صرف یہی ہے کہ جتنے پیسے ہو سکتے ہیں اتنے پہ پھیر لو، جتنی پاور سمیٹ سکتے ہو اتنی پاور سمیٹ لو، جتنا جبر کر سکتے ہو اتنا جبر کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہماری امت کو ٹوٹنے سے، بکھرنے سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں دوبارہ ایک امت بننے کی طاقت، سمجھ، بوجھ عطا فرمائے۔ ہمارے سارے چھوٹے چھوٹے انفلوئنسرز ہیں جو بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں، جو آپ سارا ٹرینڈ فالو کرتے ہو، تو اس ٹرینڈ کو بھی فالو کرو کہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ اپنی ویڈیو سے لوگوں کو پیغام بھیجاؤ کہ کشمیر کے لیے آواز اٹھائیں۔ تو ہم نے اپنے آپ کو ایڈریس کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہماری ویڈیو سے کسی مسلمان کو، کسی انسان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ پلیز اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں، حق کے لیے آواز اٹھائیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، اپنے کشمیر کے لیے آواز اٹھائیں۔ ہم نے اسی کشمیر کو پاکستان بنانا تھا، ہم انہی لوگوں کو مار رہے ہیں، ان پہ ظلم جبر کر رہے ہیں۔